بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علامہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ صلوات پھر بھی ذرا بلندر صلوات پڑھتے جاؤ۔ میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ ہے۔ میں یہیں سے ایک بات کو شروع کرنے لگا ہوں، اسے ابھی سے سمجھنا ہے۔ وہ ہے، وہ ایسا
کمال ہے، ایسی ذات ہے، ہر کمال میں منفرد ہے۔ بہت بڑی بات میں نے کی، چونکہ اس کی صفات عین ذات ہیں، ہر کمال میں وہ منفرد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب میں ایک لفظ کہہ دوں، کوئی اس کا سہیم نہیں ہے، کوئی اور سکھاؤ بسم اللہ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ذرا بلندر صلوات پڑھ دیجیے۔ آؤ بیٹا، اللہم صلی علی بیٹا، کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میں دوہراؤں، وہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اس کا سہیم نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ ہر کمال میں منفرد ہے۔ اسی اللہ نے اسی انفرادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول کا انتخاب کیا۔ بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ اپنی اس انفرادیت کے ثبوت میں، اس کمال کے ثبوت میں، جو ذات کا کمال ہے، اس ذات کے کمال کے ثبوت میں ذات مصطفیٰ کا وجود منفرد بنایا۔ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ اپنے اس حبیب کو ہر وہ کمال دیا جو کمال وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے کمال اپنے پاس نہیں رکھا، اسے دے دیا۔ ان کو دے کے ان کو ثبوت دیا، جس کا بھیجا ہوا ایسا ہے، بھیجنے والا کیسا؟ بہت بڑی بات ہے۔ حلالی حرامی نہیں آکھا، باقی جو کہیں آپ جو نہ یہ جے بھائی میرا پتر بالکل نہیں، اس لیے میں یہاں نہیں آیا یہ کہلوانے۔ ٹھیک ہے، توحید محسوس نہیں کرنا میرا پتر، اچھا نہیں لگتا۔ جس طرح وہ ذات ہر کمال میں منفرد ہے، میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں، اسی طرح اس کی نظر انتخاب میں ایک وجود بنایا، اس کو اپنا ہر کمال عطا کر کے ساری کائنات کو محروم بنا کے اسے منفرد کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، اسے اتنا کمال دیا، ہوئے 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 ہوئے، بس کمال اتنا دیا، جملہ کہوں، اتنا کمال ذات مصطفیٰ کو دیا، فرق بننے بنانے کا رکھا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ بنانے والا ہو گیا، یہ بننے والا ہو گیا۔
بحث جب وہ کمال میں منفرد ہے، ہر کمال میں وہ منفرد ہے، پھر اپنے رسول کو ہر کمال میں منفرد بنایا۔ اچھا چلو منفرد بنا کے اب میں لفظ جلدی سے کہہ دوں، اب جن میں رسول کو بھیجے ان کا منفرد ہونا ضروری ہے۔ ورنہ خلاف عدل ہوگا۔ خلاف عدل ہوگا۔ ایسا منفرد اللہ، ایسا منفرد خاتم المرسلین، اور بھیجا ان میں ہے جو جاہلین ہے، بھیجا ان میں ہے جو بدو ہے، بھیجا ان میں ہے جو ابو جہل ہے۔ خدا کے بعد عدل الہی کے خلاف اس نے اس کو، اچھا آج میرا بیٹا آج اس کو اللہ نے، میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا۔ اب اللہ نے رسول کو ہو انعام دیے۔ اچھا رسول کو تو انعام دیے، ابھی بحث کرتے ہیں۔ بات یہ ہے ہر نماز میں ہم سے اعلان کروایا کہ کسی انعام کا تم بھی اعلان کرو، ہمیں ان کے راستے پہ قائم رکھ جس پہ تو نے انعام کی۔ سمجھ نہیں رہی دنیا، آل محمد کو سمجھی نہیں خدا کی۔ کوئی بات سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر نماز میں واجب قرار دے دیا، قرار یہی دے دیا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کمال ہے، الرحمن الرحیم کمال ہے، مالک یوم الدین کمال ہے، اہدنا الصراط المستقیم سوال ہے۔ اور نہیں فرما رہے کمال کے بعد پہلا سوال ہی یہی ہے۔ وہ عبادت میں بھی سوال ہے، معلوم ہوتا ہے بغیر سوال کے عبادت مکمل ہی نہیں ہے۔ یار عبادت میں سوال کا کیا تصور ہے؟ بعد میں تو تصور ہے۔ دعا کیا ہے؟ مخل عبادہ ہے یا نہیں؟ دعا کیا کہتے ہیں؟ عبادت کا مغز ہے، وہ تو دعا بعد میں ہوتی ہے۔ دعا کب ہوتی ہے؟ بعد میں۔ اللہ یہ الحمد میں دعا کیوں رکھتی تو نے؟ سارا قرآن پڑھے نماز نہیں ہوتی، الحمد پڑھے تو ہو جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو؟ ہے یاسین پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہے نا یار، آپ یاسین پڑھے آج الحمد نہ پڑھے، ہوگی نماز؟ کیا فلسفہ ہے اس میں؟ اے اللہ بتا تو صحیح فلسفہ کیا ہے؟ یاسین بھی تو تیرا دل ہے اور قرآن ہے، وہ پڑھے تو تیری عبادت قبول ہے ہی نہیں، عبادت ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے بھی عبادت نہیں ہے۔ میری پرواہ ہے، قرآن تیرا پڑھے نہیں، عبادت ہے ہی نہیں۔ پھر مانو عبادت ہی اصل میں حال ہے۔ زمین تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور
زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہوتی تو کچھ بھی نہیں۔ نماز، روزہ، حج و زکات و خمس و جہاد، نماز، روزہ، حج و زکات و خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہو رہی ہے ہو الذی وہ ہے بعث فی الامیین، جس نے امیین میں مبعوث فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ رسولاً، خاتم المرسلین رسول کو۔ ٹھیک ہے، اب ڈھونڈنا ہے وہ امیین کون ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے یہ شروع کیا ہے، امیین کون ہے۔ اب جناب الحمد میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں پہلے ہمیں اچھا آج کیا ترجمہ میں سنیا نہیں، ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر۔ میری لاکھ جان قربان ہو جائے تیرے اس آیت کو ہمارے لیے بھیجنے پر۔ میں خدا کی قسم کہہ کے آپ سے کہتا ہوں، ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر۔ اے اللہ تو بھی تو صراط مستقیم پر ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی، نہیں ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رسول بھی صراط مستقیم پر ہے، علی صراط مستقیم ہے۔ سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا میں سمجھا تو تھوڑا سا بیان کیا ہوگا کہ یہی سورت جب آئی نا الحمد حضور پاک کی اس دنیا میں جانے کے بعد، انہوں نے اسے لکھ کے نا ترجمہ اسی الحمد کا ترجمہ لکھ کے کیسر روم کو بھیجا، بادشاہ روم کو بھیجا، ہمارے پاس ایسی صورت آئی ہے جس کا یہ ترجمہ ہے، جلدی کرو اسلام قبول کرو۔ قاصد جوال کے جاؤ جا کے دکھاؤ ان کو، انہوں نے دکھایا، اسے بٹھا دیا، بیٹھ جا یار، وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھ کے انہوں نے اسی اہدنا الصراط المستقیم پر سرخ لائن لگا کے کہا پہلے یہ ترجمہ ٹھیک کرو پھر مسلمان ہو۔ اور نہیں فرما رہے جس دارالعمارت سے یہ رکھا یہ کاغذ جاری ہوا اسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا صحیح یہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ٹھیک کر دو پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اس ترجمے میں ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ خدا جانے وہ ترجمہ سنا دوں آپ۔ انہوں نے ترجمے میں لکھا کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، انہوں نے کہا جب تم نے نہیں دیکھا۔ خوش ہو گئے، بہت اچھا ہو گیا۔ وہ جن کے مرکز نے نہیں دیکھا امتی کیا دیکھے۔
بیٹھ جا. وہ خوش ہو گیا ہے, بٹھایا تو ابھی مسلمان ہوتے ہیں. انہوں نے وہی کاغذ آ کے پکڑا کے کہا صحیح یہ لے جاؤ, انہیں یہ کاغذ دکھا کے کہو پھر ہم بات سنیں گے. اور وہ کاغذ لے کے جلدی مدینے آیا اور آ کے جو کھولا, یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا یہی تو ترجمہ ہے. کیوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سارا چلتے کچھ نہیں کہتے, ہاتھ ہونا دو. اچھا صحیح, اچھا ہو گیا یار, اچھا صحیح ہے, اچھا. اب تو انہوں نے وہ کاغذ انہیں کا کاغذ واپس آ گیا. انہوں نے دیکھا اس لائن پہ سرخ لائن ہے تو کہا کہ بھائی یہ تو ترجمہ ہم نے یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ترجمہ کیا, کون سا ترجمہ کرے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ترجمہ کرو. انہوں نے کہا آئے تو کرو. جنہیں ایک آیت کا ترجمہ نہ آئے وہ وارث قرآن نہیں ہوتا. آخر سرکار امیر المومنین کے پاس سارے اٹھ کے آئے یا نہیں آئے. سرکار امیر المومنین نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ نہیں ہے, یہ جو تم نے لکھا کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ. وہ تو اعتراض کریں گے جب تم نے نہیں دیکھا, پھر آگے نتیجہ تو سامنے. فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے ثبتنا علی صراط مستقیم, ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر, اور اسی ہمارے ثابت قدمی کے نتیجے میں جنت عطا ہو. یہ کہہ کے جناب علی نے آگے آیت لکھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ دلیل میں جناب امیر المومنین نے یہ آیت لکھی وَأَنَّ هَذَا, اور تحقیق یہ صراطی میرا راستہ ہے مستقیم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا صراط مستقیم ہے. وہ یہ کون ہے؟ اور انہیں فرمایا ہے پورے قرآن میں صراطی ایک مرتبہ آیا ہے, اسی آیا کریمہ میں, کہیں دوسری جگہ آیا ہی نہیں. ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, اس کی پیروی کرو, یہ میرا صراط مستقیم ہے. وہ ھذا کون ہے؟ ادھر آیت آئی فوراً رسول نے خدا یہ تفسیر اٹھا کے دیکھے, فوراً رسول نے دعا مانگی اے اللہ یہ علی کے حق میں ہونی چاہیے. وہی آئی ہائے ہی علی کے حق میں. ہاں یہ صراط مستقیم کا اچھا ولا تتبعوا السبل, بہت سارے راستوں کی پیروی نہ کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, تمہیں ایک ایک کر کے یہ راستے حق کے راستے سے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون, اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے علی کی ولایت تھامے رہو تاکہ متقی رہو. تھوڑا سا آگے جو میرا مطلب تھا اسے پر اہدنا الصراط المستقیم. اب خوش ہو گیا, اچھی بات ہے, ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر. اب میں پوچھ کے جاؤں گا, ایسے نہیں, ہوشیار ہو جائیں توجہ سے. اب روز پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, صحیح پڑھتے ہیں نا؟ اچھا شکر ہے.
آگے پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. وہ انعام کیا ہے؟ جب 5 دفعہ کہیں چلو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو گیا. صراط الذین، دیکھیے میں اسی دلیل کی طرف لے آ رہا ہوں آپ کو. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا خود روزہ پڑھتے. اگر ترجمہ نہیں آتا کیوں پڑھتے؟ پڑھے ہی نا. صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے خود کہتے ان لوگوں کا اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا. تو اگر انعمتے کہیں تو کافر ہو جاتا ہے، انعمتو کہیں تو کافر ہو جاتا ہے. انعمتا صرف تے کے اوپر زبر ہے، جو تو نے انعام کیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ انعام کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، انعام ان کا منفرد ہونا ضروری ہے، کوئی بھی اس انعام میں ان کا حصے دار نہ ہو. اگر اور حصے دار ہو گئے تو الحمد کا مقام اس مقام سے گر جائے. غور نہیں فرما رہے ہے. قرآن کا معیار اعجاز جو ہے وہ پست ہو جائے گا اگر غیر آدمی یہاں شامل ہو جائیں. غیر المغضوب کا ترجمہ تو میں نے کیا تھا، ان لوگوں کی راہ والا ترجمہ ہی غلط ہے. یا اور لوگ ہیں ہی نہیں، ان کا راہ جنت نے غضب کیا، وہ ان کا راہ یہاں کہاں ہے؟ انعام تو ان کو ہوا ہے، ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ نہیں ہے. یہی جن کا میں نے بیان کر دیا پوری طرح، جن کو معلوم کرنا پوچھ لے لوگوں سے. انعمت علیہم. اب میں شروع کرتا ہوں. بہت سے انعامات ہیں، کروڑوں انعام ہیں. دیکھیے ایک وہ انعام ہوتا ہے جس میں کافر و مشرک مشترک. اچھا دیکھنا انعام ہے، ان میں کون شریک ہے؟ سارے. دیکھنا ٹھیک ہے نا، دیکھتے تو سارے ہیں، میں غور نہیں کر رہے ہیں. عبادت ان کو نصیب ہوگی جس نے محبت سے علی کا چہرہ دیکھا. ٹھیک ہو، اچھا چلو خوش ہو جائے، اتنی کافی ہے مجھے. اب یہ دیکھنے میں اس انعام میں سارے کافر مومن مشرک کوئی مشترک ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بات آگے بڑھائے، میں دیکھ رہا ہوں حضرات گھبرانے لگے. دوسرا سب سے اب بات آگے بڑھائے. نبوت ایسا انعام ہے صرف 1,24,000 کو ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ ہم کیوں محروم ہو گئے؟ آپ کو ملا ہے، ہمیں ملے گا ہی نہیں ہے. ذرا ملنا ہوتا تو محروم کیوں رکھا؟ غور نہیں فرما رہے آپ. ہمارا محروم ہونا اس بات کی دلیل ہے ہم میں وہ استحقاق ہی نہیں ہے. استحقاق ہے ہی نہیں، اس لیے ہم محروم ہم نہیں ہو سکتے جب ہم میں استحقاق ہی نہیں ہے. اس سے بڑھ کے ہے نبوت میں کتنی آئے؟ 1,24,000 نبی. میری بات سمجھتے آئے خدا واسطے. پریشان کیوں، میں چہرے پریشان کیوں دیکھ رہا ہوں؟ ایسی صلوات پڑھیں کہ پریشانی نہ ہو. صلی علی محمد و آل محمد. اب جب نبوت کے انعام سے رسالت کا انعام ہوا تو نبی محروم ہو گئے، 313 رسول ہو گئے. غور نہیں فرما رہے. جن
नबियों को इस्तेकाक था वो रिसालत के ओहदे से महरूम हो गए, उनको नहीं मिला। 313 को मिला, 1,24,000 थे उनको नहीं मिला। वही मालूम होता है, जो ही इनाम बढ़ता जाता है महरूमीन के दर्जे ज्यादा होते जाते। महरूम 1,24,000 में से 313। जब उलुल आज़्म रसूल का इनाम मिला 313 में से फकत 5 या 7 बाकी महरूम। कोई बात समझ आ रही है मेरी? मुझे एक मंजिल की तरफ ले जाना है। बाकियों को देखिए, उनमें इस्तेकाक नहीं है, उनमें इस्तेकाक नहीं है, तभी तो वो महरूम कर दिए गए। जहां था उन्हें दे दिया गया, 313 में थे, दे दिया गया। उलुल आज़्म में आए, उनको हटा के 5-6 को रख दिया, बाकी को महरूम कर दिया। इस्तेकाक नहीं है। अब उलुल आज़्म रसूल से ओहदा बढ़ा खातमुल मुरसलीन का। और नहीं फरमा, और अगर आपको समझ आ जाए खुदा के लिए दुआ फरमाया करें कि बात समझ आ गई है। तो रसूल को कितना बड़ा ओहदा दिया। कुल रसूल नबी उलुल आज़्म महरूम, उनमें इस्तेकाक ही नहीं है। इस्तेकाक नहीं था तभी तो इनको दिया है। खातम कितनी होते हैं? एक। अब खातम का वो मकाम है मकाम रिसालत में कि इनका वो मुनफरिद मकाम है, जितना मुरसिल मुनफरिद है उतनी मुरसल मुनफरिद है। भेजने वाला मुनफरिद है, जिसको भेजा है मुनफरिद हो गया या नहीं हो गया? कोई रसूल उसके बराबर नहीं, कोई उम्मती का तसव्वुर ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं, कोई इसके ओहदे के बराबर नहीं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब ये ओहदे में मुनफरिद है तो ये रसूल मबूस होके उनमें आना जरूरी है कि उनका ओहदा भी मुनफरिद हो। यहाँ तक बात मैंने समझा दी, समझे, खुदा वास्ते समझे। आज सारे मसले हल, अभी हल करते यार, हल रोज के झगड़े खत्म। अहले मक्का खत्म गए। अब रसूल को वो कितना बड़ा ओहदा दे के मुनफरिद कर दिया ना। नहीं, पूरी कायनात भी एक तरफ हो जाए, मकाम रसूल फिर भी बुलंद है। हाय 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 हाय। मकाम रिसालत में वो मकाम अता फरमा दिया अल्लाह ने, अपने रसूल को मुनफरिद कर दिया। अब मैं पूछता हूँ दुनिया से, अब बताएं कि रसूल ऐसे रसूल को आले मोहम्मद में आना चाहिए या अहले मक्का में? कैसे दलीलें नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? किन में आना चाहिए? अहले मोहम्मद। इसे जो रसूल बना के भेजा है, रसूल बना के कुल रिसालतें लेके ये रसूल आया है। जब आया है तो रिसालत की इब्तिदा होगी ना, मबूस होके जो आया है।
پھر رسالت کی ابتدا اہل مکہ سے ہوئی، جاہلین سے ہوئی نا۔ کن میں آنا چاہیے؟ آل محمد میں۔ پھر آل محمد کو ایسا منفرد دینا انعام جن میں پوری کائنات اس میں حصے دار نہ ہو۔ ہوئے 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 دینا رسول جو ایسا بھیج رہا ہے جو ہر کمال میں منفرد ہے، جن میں رسول آنا چاہیے اور اس کی رسالت کا آغاز جہاں سے ہونا چاہیے، ان کو بھی ایسا منفرد ہونا چاہیے کوئی عالمین کا دوسرا فرد ان میں حصے دار ہی نہ ہو سکے، شریک نہ ہو سکے۔ وہ کون سا انعام ہے؟ مجھے نہیں آتا، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، ٹھیک ہے، سردی میں بیٹھے رہے، دے کے پکائیں گے نہ کھانا چاول کھانے یا علم دوں؟ شکر ہے کہ اس ذات پاک نے احسان کر کے فکروں کو پاکیزہ بنایا، خدا کی قسم۔ اب آل محمد رسول بن کے منفرد رسالت لے کر رسول جن میں آ کے ابتدا کر رہا ہے رسالت کی، وہی سے رسالت شروع ہو رہی ہے، شروع۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، گواہ رسالت وہ ہو سکتا ہے جب سے رسالت شروع ہو، ابھی بحث کریں گے یا اگلے آئے نا مکے والے آئے صحیح۔ اب جو رسالت کی ابتدا باسفل امیشین میں رسول بھیجا، تو اب یہ امیشین میں کو منفرد ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ منفرد کون ہے؟ آل محمد۔ اب اللہ نے ان کو کیا انعام دیا؟ بس اب بتائیں جناب کیا انعام دیا؟ نو نمبر بیٹھے جھگڑا سے ہی جھگڑا ہے خدا کی نہ ولایت نہیں ہے، نہ یہی تو صحیح نے فرمایا، ولایت نہیں، اس میں اللہ بھی شریک نہ ہو۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ان کو وہ منفرد مقام دے اس میں اللہ بھی شریک نہ ہو، اللہ ہو کے اللہ رہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ برات فرمائے اللہ ہو کے بھی اسی نام میں نام دینے والا تو وہ ہے۔ اگر خود شریک ہو گیا تو پھر انعام دینے میں شریک کیوں ہو؟ انعام دینے میں وہ بھی شریک نہ ہو۔ ایسا انعام دے آل محمد کو جہاں اللہ بھی شریک نہ ہو، پھر ازواج شریک ہو جائیں گے، اصحاب شریک ہو جائیں گے، عوام شریک ہو جائے گی۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آج کوئی دوسرا شریک ہو گیا پھر اللہ کا اللہ ہونا مشکوک ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی، ان پردے تو میں نے کھول دیے، اجے نہیں سمجھ آئی، میرے خیال لسی زیادہ پینے لگے ہیں۔ نہ درود کہاں ہے؟ مطلب یار یہ پتہ نہیں، نہ خود نہیں پڑھتا، نہیں یہ رات علی گڑھ ہے۔ وہ کون سا انعام ہے جو فقط آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے؟ اس میں اللہ بھی شریک نہیں ہے۔ ہاں ہے، میں نے سننے سے ہی وسیم ہوتا فرمایا نا، وہ کون سا انعام ہے اللہ نے جو آل محمد کو منفرد عطا کر دیا ہے؟ رسول جو ان میں بھیجا ہے، رسول رسالت شروع ہی آل محمد سے ہوئی ہے، رسول کو رسالت کا منفرد عہدہ دیا، آل محمد کو اجر رسالت۔
کیسا کریم ہے کیسا. ایک ہی گھر میں رسالت رکھ دی, ایک ہی گھر میں آدر رسالت کا مرکز رکھ دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آدر رسالت کا مرکز ہی فاطمہ ہے. سمجھ نہیں آئی ہے یہ اجر رسالت کا مرکز کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ بی بی پاک ہے یا نہیں؟ جب بی بی پاک ہی اجر رسالت کے انعام میں منفرد ہے, اب جن کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا ان سے مودت ہے. جن کا رسول سے رشتہ ہے ان سے مودت نہیں. بہت بڑی بات ہے. شکر ہے سمجھ آئی. شکر ہے. اللہ سوالی بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی سوالی کہاں ہوتا؟ اس لیے نمازوں میں حکم دیا ان کی مودت کو سوال سے مانگا. غور نہیں فرما رہے. میں جملہ کہہ دوں کئی دفعہ دہرایا, دل کرتا ہے دوبارہ کہہ دوں. اللہ نے نمازیں حکم سے پڑھوائیں, ان کی مودت سوالی بن کے مانگی. چونکہ حکم میں خواہش ہوتی ہے, سوال میں طلب ہوتی ہے. نمازوں میں دیکھیں حکم میں خواہش ہوتی ہے, سوال میں طلب ہوتی ہے. نمازیں اللہ کی خواہش ہیں, آل محمد طلب ہے. قیامت میں خواہش کا سوال نہیں ہوگا, نماز نہیں پوچھی جائے گی, مودت اہل بیت. سمجھ نہیں آئی. مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے بچارے آتے ہیں مجھے, میں دیکھ رہا ہوں کیا علی مولا انشاءاللہ علی مولا 12 تو آنے دے, 2012 تو آنے دے. گھر گھر علی مولا نعرہ پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے. کمال کمال کلی کلی نگار نگار گلی گلی جدار جدار ہوا چلی. یہ کون ہے؟ ام شین. اب بتائے ام شین جن کو اجر رسالت مل رہا ہے وہ اہل مکہ ہے یا ام شین ہے؟ رسالت کہاں سے شروع ہوئی؟ ام شین. تو ام شین کون ہوئے؟ اب نہ کہنا ام القرا والے ہے. ان میں دیکھیں بیوی کے حوالے سے میں جملہ کہوں آپ کو, بیوی کو مرکز بنا کے اللہ نے گھر رسول کے گھر, یار کتنا بڑا خاندان ہے, کوئی آیا مجھے داخلہ دو. زوجہ کو کیوں کہا؟ بیوی رسول
خاموشی کیوں آئی؟ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا تو خیر ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ یار مرد کوئی آ جاتا نا، اتنا بڑا گھر ہے رسول کا۔ کون آئی؟ بی بی جناب ام سلمہ جیسی بی بی، پاک بی بی دروازے ام المومنین آئی۔ آ جاؤ، ام المومنین اور ہے، فاطمہ کا مقام ان پر ہے۔ تو اہل مکہ ہے، یہ ام شیر۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس ٹائم تو تھوڑا ہے۔ اچھا چلو تھوڑا سا مان لیتے ہیں ایک۔ اچھا شکر ہے سننے کے لیے آئے، بڑی گل ہے، کل بھی آنا یہاں سننے کے لیے۔ انشاءاللہ اب جناب هو الذی وہ جی سمجھ آئی کیسا اللہ، کہاں سے رسالت چلی، کن میں بھیج کے کیا نتیجہ دے دیا۔ ہو گیا نا سارا ہو گیا۔ اب جناب وہ ہے پاسفل امیین، اس نے امیین میں بھیجا۔ اب میں روز کہتا آ رہا ہوں، اب تو بھولنے والے سوال ہی ختم ہو گیا۔ اب امیین ہی آل محمد۔ میرا خیال ہے اب سوتے کروٹ جو لیں گے کہیں گے آل محمد۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری محنت مکمل ہو گئی۔ آل محمد امیین ہیں، امیین، اہل مکہ نہیں ہے۔ چھٹی حویلی اب ایک اور میں آج پڑھتا ہوں جناب امیین کے لیے، وہ آج پہ مکمل کر کے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت جا کے پڑھ لینا۔ جو مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور پڑھ لینا، وہ ضرور پڑھے، باقی پڑھے نا۔ اب آپ کو پڑھنے کا بہت ضرورت نہیں، جو غور سے مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں اونچا دیکھ رہا ہوں نا۔ اچھا وہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے لقد یقین کے لیے آتا ہے، یقیناً اللہ نے منا احسان کیا، ماضی مطلق ہے، اللہ نے احسان کیا۔ احسان ہوئے کتنا بڑا محسن، احسان کتنا بڑا، رسول کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ لقد من اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، کن پر؟ مومنین پر۔ مومنین صیغہ صفت ہے، صیغہ فعل نہیں ہے۔ اب یہ منطقی بحث ہے تو میں کرتا ہوں، کیوں نہ کروں۔ آمنو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ بھی تو آمنو میں آتے ہیں، لیکن یہ صیغہ فعل ہے۔ آمنو خبر ہے، خبر ہوئی ختم، خبر آئی ختم، ٹھیک ہے، اور یہ ختم ہونا حدوث۔ آمنو صیغہ فعل ہے، اور آمنو میں ایمان کا تعلق ماننے والے سے ہے، اسے آمنو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ مومنون کہنا یہ صیغہ صفت ہے۔ جب تک قرآن رہے گا وہ مومن رہیں گے۔ غور نہیں فرما رہی ہے نا، یہ صیغہ صفت میں دوام و استمرار ہوتا ہے۔ جب اللہ مومن کہہ دے تو کیا وہ مومن نہیں رہے گا؟ رہے گا یار، اور کب تک رہے گا؟ جب تک قرآن باقی۔ آج بھی وہ مومن موجود ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا۔ مومنین پہلے کہہ رہا ہے، مومنین پر احسان کیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم،
मालूम हुआ रसूल के जाने के बाद जब रसूल उनमें मबूस होंगे वो उन्हें इस्लाम की तालीम देंगे, फिर वो मोमिन बनेंगे, या तो पहले मोमिन हैं। समझ नहीं आ रही? ये तो बेशक से पहले मोमिन हैं, इनको नबी ने तबलीग करके मोमिन नहीं बनाया। रसूल आएंगे, तबलीग फरमाएंगे, फिर मोमिन बनेंगे। पहले वो मुस्लिम बनेंगे, मोमिन बाद में। अल्लाह कैसा हकीम है, कई मोमिन दिया पहले, मुस्लिम बनेंगे फिर मोमिन बनेंगे ना। क्या हुआ? ये तो मोमिन पहले है, बेशक से भी पहले है। क्या मतलब वो इनका इस्लाम बिन वास्ता नहीं है, बिना वास्ता। जो रसूल की बेशक से भी पहले मोमिन हो, फिर न कहना बचपने में ईमान लाया। और नहीं फरमाया है, इन्हें कौन समझाए? दरसे मकान दोनों के लिए आता है। अब जिस वक्त के वो मोमिन पहले है, मोमिनीन की तरकीब लफ्ज़ मोमिनीन पहले है या नहीं? कुरान क्या समझते? ऐसी बातों की मजमूआ कलाम का नाम है। हकीकत हर तरतीब कुरान भी मौजज़ा है। ये जो तरतीब है ये मौजज़ा है। पहले मोमिन कहा, वो मोमिन आए तभी तो मोमिन कहा। ये नहीं है कि ऐसे चलो जी, ये चलो जी तर्जमा चलो जी हुआ है, आया चलो जी माज़अल्लाह नहीं आया। बासफिल उम्मीशी मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान किया जब उनमें रसूल भेजा। मिनहुम नहीं, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं नुफूस में से भेजा। वो नुफूस कौन है? मेरा पहला भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है, आखिरी सारे नफ्स रसूल। नफ्स मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने कैसे वादे कर दिया यार, क्यों तस्वीर वालों को नजर नहीं आया? ऐनक टूट गई होगी। अल्लाह करे चश्मे रोज टूटे। खुदा की कसम, मैं पाक मिंबर पे बैठता हूँ, मुझे इतना अफसोस है, आती नहीं। क्यों नहीं पढ़ा गया यार? पढ़ा गया तर्जुमा करते हुए। मैं नानफो से उन्हीं नफूस में से रसूल बना के भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, आप तर्जुमा करें, रसूल किसके लिए इन पे तिलावत करता है? तस्दीक कुरान के लिए तिलावत करता। जो ज़की है इनके ऐलान करता है, इनका तज़किया नफ्स व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हिकमत की तालीम देता है। अब ये तर्जुमा लिखा व इन कानू, पहले मोमिन कह के कहते, मोमिनीन में भेजा। फिर आगे लिखते वैन कानू मिन कब्ल लफी ज़लाल मुबीन, अगरचे वो पहले बेसचे खुली गुमराही में थे, वो मोमिन होना किधर गए? समझ नहीं आई मुझे। गौर से जो देख रहे हैं वो जरूर पढ़े। अल्लाह भाई याद, चौथा पारा सूरह आले इमरान 164 नंबर आयत में पढ़ा। मैं यही तो कह रहा हूँ, सही मैं क्यों पीट रहा हूँ? पूरे पाकिस्तान में मैं पीट पीट के यही तो कहता हूँ, खुदा वास्ते जब अल्लाह उन्हें बेशक से पहले मोमिन कह रहा है तो शरीर गुमराह कहाँ है? ईमान गुमराही का नाम है। फिर वो जो बेसते रसूल से पहले मोमिन है, उन्हीं को उम्मीजीन को आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद कौन है? उम्मीजीन,
جن میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرما کے انہی کو انعام دیا اجر رسالت کا۔ یہ بھیجنا دلیل ہے کہ تم میں بھیج رہا ہوں، تمہیں کیا خبر، میں سوالی بن کے تمہارے لیے اجر میں مانگوں گا۔ معلوم تھا مٹھی ہوئی بات پہلے سے تھی، تم چپ رہنا، میں جانوں سوال جانے۔ تم کام کرتے جاؤ، میں جانوں میرا کام۔ بس یہ کہہ کے کہا اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ خوش ہو جائے، بس تم چاہتے ہی وہی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ کی کیا مانی؟ سارے سوال جواب ہی میں صحیح ہو۔ ہائے ہائے، سرکار فرماتے ہیں ہائے 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 ہائے، اذا شاء شئنا اذا شئنا شاء۔ ہوئے 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 ہوئے، ایسے کہاں سے ایسے انسان لائے، کہاں سے علی لائے؟ ہائے 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 ہائے۔ فرماتے ہیں جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جن کا بلا فصل تعلق ہو اسے علی کہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، اے پروردگارا چاہنا خواہش ہے، کیفیت ہے، تو پہلے چاہتا ہے یا یہ چاہتے ہیں؟ فتوے لگائے ذرا میرے اوپر، لگائے فتوے، پہلے یہ چاہتے ہیں۔ فرماتے ہم ہی تو مشیت اللہ ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، ہم مشیت اللہ ہیں۔ اللہ نے بھی کہا ہے آل محمد ہمیں خوش کرنے کے لیے ہمیں، اے آل محمد تم نے دنیا میں وہ کیا جو میں نے چاہا، اب میرا عدل یہ ہے قیامت میں وہ کروں گا جو تم چاہو۔ کل میں نے عرض کیا کہ زہرا کی بیٹیاں حلب آ گئیں، حلب، ہائے 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 ہائے، ذرا نام لینی چاہیے لوگ، انہیں تب خبر ہوتی اگر ان کی کوئی بیوی گئی ہوتی نا بات۔ یہی تو کہتے ہیں آل محمد، اللہ اکبر، ان کی رسول کی بیٹیاں ہیں نا یار، جناب علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئی، بیویاں بازاروں میں لائی گئی، لائی۔ جب پتہ لگا نا نصیبین بال بک میں ان لوگوں کو کہ یہ تو آل رسول کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں، آل رسول کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں، جلدی سے وہاں نے شیبر نے وہاں سے لیا اور جلدی سے وہاں سے آگے آئے تو حلب آنا تھا۔ حلب میں شہر میں نہیں گئے، حلب سے 4 میل کے فاصلے پر ایک راہب کا دیر ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے ضرور جائیں تو دیکھا کرے اللہ، جہاں زہرا کے بیٹے کا سر پاک پتھر پہ رکھا گیا، خون کے قطرے گرے، آج بھی وہ قطرہ خون موجود ہے۔ ماشاءاللہ رو لیا کریں جب ان کی بات آئے، جتنی جی چاہتا خدا کی قسم اللہ جانے اگلے سال ایسا رونا نصیب ہو یا نہ، باپ بیوی کو پرسہ دے لے، ہائے ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آیا شہر میں کیا حلب میں اسی راہب کے دیر پہ آیا، راہب کو بلایا، میرے پاس کچھ قیدی ہیں، ایک کمرہ چاہیے، نہیں بتایا قیدی کون ہے، کچھ سر ہے، نہیں بتایا کن کے سر ہے، اور انہیں بھی پوچھنے کی خاص ضرورت نہیں ہوئی، ہوتا رہتا ہے ایسے۔ اس نے 2 کمرے دے دیے، ایک کمرے میں سر رکھ دیے گئے، ایک کمرے میں بیویاں بٹھا دی گئیں، اور آئے ہائے 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 ہائے
اللہ جانے اب راہ پتہ نہیں اس کو معلوم ہے کہ کون ہے. ابھی میں اختیار کر ہماری ساری فوج باہر رہے گی. فوج باہر چلی گئی, کمرے بند کر کے یہ کہتا ہے میں دستور تھا میرا آدھی رات کو راہب تیر کی چھت پہ جا کے میں عبادت کرتا ہوں. جو ہی میں اوپر گیا نا میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور آ رہا آ کے میرے پیر میں چلا جاتا ہے, پھر نکل کے پھر آسمان کی. ہائے ہائے ہائے, جب بار بار میں نے یہ نور دیکھا خیال کیا میں جا کے دیکھوں یہ نور کہاں آ رہا ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. نیچے اتر کے آ کے دیکھا جس کمرے میں سر رکھے تھے ان کمروں میں نور آ رہا ہے. اس نے جو کان باہر ڈالا تھا نا, کان جو لگایا اندر بیویوں کی رونے کی آواز. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. فوراً گیا شمر سے کہا جتنی رقم لینی ہے لے لے, سردار کا سر مجھے دے دو. امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے نا اسی پتھر پہ اس نے رکھا, سر پاک رکھا, وہ کس قطرے خون کے جہاں گرے ہیں. سجدے میں جا کے کہتا ہے تجھے واسطہ ہے اللہ کا, شہید بتا من انت و مسبوق, تو کون ہے, تیرا کیا نام. جب اس نے واسطہ دیا نا کٹے گلے سے آواز آئی راہب انبنو مکہ تا و مینا. رولے ہائے 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 ہائے, میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں. انبنو زمزمہ و صفا, میں زمزمہ و صفا کا بیٹا. کہتا سمجھ آئی تیرا تعلق عرب سے ضرور ہے, مکہ مدینہ سے ہے, خدا کے لیے بتا تو کون ہے. مجھے سمجھ نہیں آ, بے چین ہو گیا, جلدی سے بتا. اب آواز آئی راہب انل مقتول و عطشان. ہوئے 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 ہوئے, راہب میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا ذبح کیا. رونا نہیں آ رہا, ہائے ہائے ہائے. میں وہ مقتول ہوں جو پیاسا ذبح کیا گیا. دوسری آواز آئی انل مقتول عریان. میں وہ مقتول ہوں جس کا پیرہن اتار لیا گیا. یہ رو کے کہتا ہے کوئی روکنے والا نہیں. ہائے 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 ہائے. پھر اس نے کہا انل مقتول سہکان. جب سہکان مقتول عریان, میں وہ مقتول ہوں جس کا پیرہن اتار لیا گیا. خدا جانے کیا گزری ہوگی اس راہب پر. پھر آواز آئی انل مقتول و سہکان. چونکہ عرب تھا نا اس نے منہ پیٹ کر کہا تیری لاش پہ گھوڑے دوڑائے, کوئی تیرا ہمدرد نہیں. پھر ہاتھ باندھ کے کہتا خدا کے لیے بتا شہید مجھے اپنا پورا تعارف کرا. اب کٹے گلے سے آواز آئی راہب انبن محمد المصطفیٰ. رولے ہائے 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 ہائے. راہب میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا انبن علی المرتضیٰ. اب میں جملہ کہوں. اب تیسرا کہا انبن فاطمہ الزہرا. بی بی پاک کا نام آیا, راہب نے اپنے منہ پہ تماچے مارے. کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہائے 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 ہائے. آپ کون ہیں؟ فرمایا انا الحسین. جب پتہ لگا نا حسین نواسہ رسول ہے, سارے 72 آدمی مسلمان ہو گئے. مل کے جا کے شمر سے لڑنے لگے. شمر نے کہا کہیں یہ بات حضر نہ پہنچ جائے, جلدی سے تالے کھول کے بیویوں کو بے پرانے اونٹوں پہ بٹھا کے پردوں اتنی تیز دوڑایا اونٹوں. رونے میں جگہ کہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ اونٹ سے گری. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام کا نیزہ رک گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہی حق ہوتا ہے, یہی حق ہے, یہی اجرکم اللہ.
گئی ہے، تلاش کرو۔ جناب سجاد چلے نا جب جناب زینب کے قریب آئے، اللہ جانے زنجیر کیسے لگی زنجیر پر، سجاد کہاں جا رہے ہو؟ سکینہ گر گئی ہے، بابا رکے ہوئے ہیں، میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ بہو مسائب جناب زینب نے اٹھ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں فرمایا، اپنے آپ کو گرا دیا۔ پوچھا گیا کیسے اتری ہے؟ جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ آئین سکینہ دیکھا ایک پہاڑی کے دامن میں ایک شاہ برقع پہنے ہوئے بی بی ہے، سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھا کے جناب سکینہ چوٹ تو نہیں لگی، اس بی بی نے پہلے اٹھا لیا تھا۔ بربادی تھی اتنی مہربان کرا، بہت شکریہ، قیامت میں جزا دیں گے۔ اور پھر نکاح کو لٹ کے کہا زینب، وہ میری قیدی بیٹی، مجھے نہیں پہچانا، میں تیری ماں زہرا، میں جنت البقیع میں نہیں تمہارے ساتھ۔ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم